بڑے مشکل معاشی حالات میں ایک اور بڑا انٹیگنسٹک وفاقی حکومت موجود ہونے کے باوجود محنت کر کے پورا صوبہ میں کام کر رہے ہیں. اور کراچی میں جس طریقے سے روز اسٹرکچر پہ محنت ہو رہا ہے وہ یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آج ہم 2 برجز کو اور ایک انڈر پاس کو انوگریٹ کر رہے ہیں جو obviously شہر کی کمیونیکیشن نیٹورک کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ سب کو اسپیشلی ہر انڈسٹریز کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں ٹریفک جام ہوتا تھا, انشاءاللہ اس کا آپ سب کے لیے, اس پورے شہر کے لیے فائدہ بھی دے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کراچی ترقی, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کراچی میں کام ہو, نہ صرف اس لیے کہ ہمارا میگا سٹی کا یہ ضرورت ہے. ہم نے پورا پاکستان کا ایک شہر صبح سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارا کراچی میں آ کے بستے ہیں, اور ان کے لیے صحت بھی, ایجوکیشن بھی, انفراسٹرکچر بھی, بہت سے سہولتیں فراہم کرتے ہیں. لیکن جتنا ہمارا ڈیمانڈ ہے, جتنا ہمارا پاپولیشن ہے, اس ڈیمانڈ we are not keeping up with that demand. اور جو اب حکومتیں بنیں گے ان کو obviously وفاق سے اپنا حصہ لینا پڑے گا, چیننا پڑے گا. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے محنت کر کے سوچنا چاہیے کہ کام نکالنا پڑے گا کہ ہم کیسے اپنے ڈیولپمنٹ کے اسکوپ کو ایکسپینڈ کر سکیں, کیسے ہم کم پیسہ سے زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکیں. اور ایک جو طریقہ کار شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار ہے, جس سے ہم نے ہر کھول سے لے کے جلد منقرضہ برج تک کا ترقیاتی منصوبے کر کے دکھائے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنا پوٹینشیل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کی یہ شہر کراچی میں ہے, شاید پاکستان کے کسی اور شہر میں یہ پوٹینشیل نہیں. اس طریقے سے سندھ بھر میں ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کو نہ صرف کامیاب بنایا ہے, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز کامیابی ہے. سندھ حکومت کی جو ایفرٹس ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام میں, اکانومسٹ کا بھی رپورٹ میں آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ پرفارمنس ہے. ایشیا میں ایک بہترین ایگزامپل کا پیش کیا گیا ہے. تو اس کانفیڈنس کو آپ بزنس کمیونٹی سے سندھ حکومت انگیج کریں گے, انڈسٹریلسٹ سے انگیج کریں گے کہ ہم کیسے مل کر کراچی کے لیے, شہر کے لیے, اس شہر کے عوام کے لیے مزید کام کر سکیں. اس وقت موجودہ حالات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو ان سارے مشکلات کے باوجود کام کر رہے ہیں, اور ہمارا کام اتنا بھی ہے. مگر ہمارے اس ملک کے عوام بہت سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک ہے, اور خاص طور اس طبقہ کی غریب اور سفید پوش طبقہ کے دن بدن مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں. جو اس وقت اس موجودہ حالات میں ایک تو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ بڑا ایکسٹریم ایگزامپلس ہے غریب دشمنی کا. ایک جو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 8 لاکھ لوگ کو نکالے جا رہے ہیں کسی پاورٹی سروے کنڈکٹ کرنے کے بغیر. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور پورا پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس کی مزاحمت کرتی ہے. اور میں سندھ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو بینیفیشریز ہیں اس صوبہ میں, آپ کا لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کوشش کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں. اور یہ جو اس معاشی صورتحال میں آپ غریب عورتوں سے 1000 روپے چھین رہے ہو, لعنت ہو ان سیاستدانوں کو, لعنت ہو.
معاشی صورتحال میں غریب عورتوں سے 1000 روپے چھین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس محسن آپ نے پڑھا ہوگا کا نیوز میں آیا تھا، نیوز پیپر میں آیا تھا کہ سکھر میں ہم نے جو سکھر کا 25 ایئرس کا سردی کا ریکارڈ ہے وہ توڑا ہے، اور تاریخی سردی ہے کا پانی بھی the water also froze in the pools and the ponds۔ اور اسی موسم اسی سلسلہ ہمارا جو غریب شہری ہے جو کچی آبادیوں میں بستے ہیں ان کو زبردستی پہ گھر دیا گیا، اور اس موسم میں ان کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں تشدد ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں سارے کے سارے عدالتی فورمز کو بھی کہ یہ جو کام ہے اس موسم میں اس وقت روکے جب اس ملک کے عوام نہ صرف موسم کا مقابلہ کر رہے ہیں مگر معاشی صورتحال کا جو مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں میئر کراچی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس موسم میں اس وقت جو بھی کوئی انفورسمنٹ کا ڈرائیو ہو اور جو بھی اس قسم کا ایفرٹ ہو، اس موسم میں یہ کام کرو، لانگ ٹرم کے لیے ہمیں اپنے شہریوں کو وہ حق دلوانا پڑے گا۔ کراچی ہم سب کے لیے اہم ہے، یہاں کی سڑکیں بھی اہم ہیں، یہاں کے بلڈنگس بھی بہت ہمارا انڈسٹریل ایریاز ہمارا بیچز، لیکن جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ سب سے اہم ہمارا پہلا ذمہ داری ہے وہ کراچی میں بسنے والے لوگ ہیں، جن کو ہمیں ان کو بنیادی حقوق پہنچانا پڑے گا، ان کو دکھانا پڑے گا کہ جو چاہے یہ وفاقی حکومت ہے، چاہے وہ ہمارا لوکل باڈیز کا بھی حکومت ہے یا پروونشل حکومت ہے، ہم سب کا پہلا جو رسپانسبلٹی ہے وہ اس ملک کے عوام، اس شہر کے عوام ہونا چاہیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام اور اس ملک کی مظلوم طبقے کے ساتھ کھڑے جو اس وقت وفاق کا گیس کا پالیسی ہے، ہم ہر لیول پہ اس کا مذمت بھی کرتے ہیں، یہ غیر آئینی ہے، ہمارا صوبہ کا حق مارا جا رہا ہے، اور اسی موسم میں اس وقت جب غریب لوگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ وہاں سے گیس چھین رہے ہو جہاں سے گیس پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک وفاق دشمن منصوبہ ہے، اس سے وفاق کمزور ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اس ایشو کو ہر فورم پہ اٹھایا ہے۔ ہم پہلے بھی اپنا آئین کو دفاع کرنے جانتے ہیں اور آج بھی اپنا آئین کو دفاع کرنا جانتے ہیں، پھر فوراً وفاقی حکومت کو اس پالیسی کو واپس لینا پڑے گا، اور جو وزیر بیانات دے رہے ہیں وہ وزیر جو بیانات دے رہے ہیں جو وفاق دشمن ہے، جو وفاق کے خلاف ہے، جو صوبے کے خلاف ہے، ان وزیروں سے آپ استعفیٰ پھر فوراً لے لیں، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ آپ ان کے بیانات کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو بلیم کر رہے ہیں اس مسئلے کے لیے۔ کراچی کے بہت سے مسائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا حل نکالیں۔ میں نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ کو آپ کا پہ تھوڑا بات کیا ہے، لیکن جو اس وقت وفاق دشمن پالیسیز چل رہا ہے ہمارا نیا پاکستان کی حکومت کی طرف سے، جس طریقے سے میئر صاحب نے خود کہا NFC ایوارڈ میں صوبے کو ان کو حق نہیں مل رہا، سینسس میں جو ظلم کیا گیا ہے ہم پہلے دن سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو پہلے بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کیے ہیں، بہت سے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں، یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سب روک سکتے ہیں۔ آپ اپنا الائنس توڑیں PPI کے ساتھ، جتنے وزارتیں وفاق میں MQM کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔
ہمارا گیس دلوا دے، ہم ساتھ مل کے ترقی دلوا سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ آج نہیں تو کل سارے جو سہولتکار ہے، سارے کے سارے جو الائنس ہے اس حکومت کا، آج نہیں تو کل ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا، پاکستان کو بچانا پڑے گا اور نیا پاکستان کو ختم کرنا پڑے گا۔ حکومت کو جس جو ہمیشہ تنقید کو برداشت کرتی ہے، مجھے کی طرف سے ہر جگہ کی طرف سے لیکن ایک بات ہے، I want to say good job, good work۔ آپ کا جب اچھا کام ہوتا ہے تعریف ہونا چاہیے۔ آپ نے اسے 7 میگا پروجیکٹس کا انوگریشن کیا تھا، اب آپ 4 میگا پروجیکٹس کا انوگریشن کر رہے ہو، وہ بھی کراچی میں اور وہ بھی کرنگی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کریں گے۔ کراچی کے عوام کو پتا ہے کہ عمران نے ان کو دھوکہ دیا ہے، عمران کا ہر نعرہ جھوٹا نکلا ہے، عمران کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اس سال 2020 میں الیکشنز ہوں گے تو پھر کراچی کے عوام یہ غلطی ملا لیں گے اور تو آج آپ نے کا انوگریشن کیا، ایک انڈر پاس کا انوگریشن کروایا ہے، اور جو پروجیکٹس اس وقت کرنگی میں چل رہے ہیں ان میں جو 3 ایگزامپلس میرے سامنے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک اور برج کا کنسٹرکشن ہے، اور دوسرا بھی ایک اور روڈ بھی ہے جس کا میں اس لیے ذکر کرنا ہوں، اس کا ساتھ ساتھ جو اسٹارم واٹر ڈرین ہے اور واٹر ڈسپوزل سسٹم ہے فار انڈسٹریل ایریاز کے لیے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، جس کا فائدہ نہ صرف اس کا علاقہ کا ہوگا مگر یہاں کے انڈسٹریل زون کو بھی ہوگا، تو اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور جیسے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ حکومت سندھ میں گرانٹ بھی دیا ہے ہمارا انڈسٹریل ٹریننگ سائٹ کے لیے، کرنگی کا انڈسٹریل سائٹ کے لیے اور بانڈ انڈسٹریل ٹریننگ سائٹ کے لیے، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل زونس ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے انفراسٹرکچر مزید بہتر ہو، یہاں کے انڈسٹریز کو اس کا فائدہ ہو جائے تاکہ وہ زیادہ روزگار پیدا کر سکے، یہاں کے عوام کو زیادہ روزگار دے سکے۔ اور اگر سندھ حکومت اور یہاں کے انڈسٹریز مل کے کام کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ ہاں اس شہر کے اور شہر کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آگے جا کے جو 2 منصوبے انشاءاللہ تعالی اس سے ہم کام کر رہے ہیں، ایک برج ہے جو کہ اوور دا ملیر ریور، جو کہ کرنگی کی کاسوے سے کنیکٹڈ ٹو ملیر ایکسپریس وے از ویل، دوسرا ملیر ایکسپریس آپ پروپیگنڈا پہ نہ چلے، نہ چلے، حقیقت پہ چلے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کام ہو رہا ہے تو صرف حکومت کرنی ہے، باقی سب فارغ بنتا ہے۔ اگر ہمیں اپنا حق ملے، اگر ہمیں اپنا ریسورسز ملے، اگر یہ جو وکٹمائزیشن ہے یہ بند ہو تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف صوبہ کو پورا ملک کا چہرہ بدل سکتا ہے۔ آپ سب کی بہت مہربانی، انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہی ہوتے رہیں گے اور ہم ملتے رہیں گے۔